برادر مومن کو ضرورت بیان کرنے کی شرمندگی سے بچا لو۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اپنے مومن بھائی کو حاجت طلب کرنے کے لیے اپنے پاس آنے پر مجبور نہ کرو، ایک دوسرے کا بوجھ ہلکا کرو، ایک دوسرے پر شفقت کرو، ایک دوسرے کے لیے خرچ کرو، منافق کی طرح مت بنو جو صرف زبانی باتیں ہی کرتا رہتا ہے اور اسے عمل کی توفیق نہیں ہوتی۔ آخرت کے امور سے غافل شخص۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، دنیا کے دھندوں میں مگن انسان آخرت کے لیے کیسے عمل کر سکتا ہے؟ بری باتوں کو سننے سے بھی پرہیز کیجیے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، بری باتوں کا سننے والا بات کرنے والے کا شریک ہوتا ہے، غیبت کو سننے والا بھی غیبت کرنے والا ہی ہوتا ہے۔ کوئی عمل اللہ کی یاد سے خالی نہ ہو۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، ہر وہ بات جو ذکر الہی سے خالی ہو لغو، بیہودہ اور بیکار ہے۔ دل کو صاف ستھرا اور پاکیزہ رکھیں۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، بندوں کے پاکیزہ قلوب اللہ کی نظر عنایت کی جگہ ہوتے ہیں، لہذا جس نے اپنے دل کو پاکیزہ کر لیا اللہ اس پر نظر کرم کرتا ہے۔ دوستی میں پشت پناہی کرنا ضروری ہے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، سب سے بزرگ خصلت حقوق دوستی کو نگاہ میں رکھنا ہے۔ جب دوستی وجود میں آ جاتی ہے تو ایک دوسرے کی مدد کرنا اور ایک دوسرے کی پشت پناہی کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ جوانی سے بڑھاپے تک احکام دین پر پابند رہنے کا انعام۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اسلام کے احکام پر کاربند رہتے ہوئے بڑھاپے کو پہنچا تو اسے قیامت میں نور ملے گا۔ جتنی حکمت اتنا خوف خدا۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، بندہ مومن میں جتنی حکمت ہوگی اتنا ہی خوف خدا ہوگا، اور اللہ سے جتنا خوف ہوگا اس کی رحمت بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ طاقت اور کمزوری کا بہترین استعمال۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جب تم میں طاقت اور قوت آ جائے تو اس قوت کو اللہ کی اطاعت میں صرف کرو، اور جب کمزوری اور ناتوانی پیدا ہو جائے تو اللہ کی نافرمانی کے لیے کمزور و ناتواں بن جاؤ۔ آئینہ میں اپنا چہرہ دیکھ کر پڑھنے والی دعا۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جب تم آئینہ دیکھو تو یہ دعا پڑھو، خدا کا شکر ہے کہ مجھے پیدا کیا اور میری خلقت کو اچھا بنایا، میری صورت بنائی اور اسے اچھا بنایا، اور میرے چہرے کو دوسروں کے عیب اور برائیوں سے بچایا، اور مجھے اسلام سے عزت دی۔ معصومین علیہ السلام کو شفاعت کی زحمت ہی کیوں دی جائے؟ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، ہمیں تم اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے شفاعت کی تکلیف نہ دو، قیامت کے دن ہمارے دشمنوں کے سامنے رسوا نہ ہونا، اور حقیر دنیا کے عوض اپنی منزلت کو خود تباہ نہ کرنا۔ بدترین عالم امیر المومنین
امام علی علیہ السلام نے فرمایا، قیامت کے دن ہر وہ عالم جہنم کا ایندھن ہوگا جو دین کو دنیا کے بدلے بیچ ڈالتا ہے۔ مال و اسباب کے محفوظ رہنے کی گارنٹی۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص سورج طلوع ہونے سے پہلے سورہ الاخلاص، سورہ القدر اور آیت الکرسی 11 مرتبہ پڑھے تو اس کا مال ہر خطرے سے محفوظ رہے گا۔ مشاورت نقصان سے بچاتی ہے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، وہ شخص کبھی ہلاک نہیں ہو سکتا جس نے مشورہ طلب کیا۔ جاہل اعتدال میں نہیں رہتا۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام سے کسی نے عرض کیا کہ ہمیں عاقل کی پہچان بتائیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھتا ہو۔ پھر کہا گیا، ہمیں جاہل کی بھی پہچان بتائیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے بتا دی ہے، یعنی جو کسی چیز کو اس کے مقام پر نہیں رکھتا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور درود کی فضیلت۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود خطاؤں کو اسی طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام غلاموں کو آزاد کرانے سے افضل ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت راہ خدا میں نفسوں کا خون بہانے، نیز تلواروں سے جنگ لڑنے سے افضل ہے۔ لوگوں میں شہد کی مکھی کی مانند رہیں۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام کا پیغام اپنے شیعوں کے نام، لوگوں میں ایسے رہو جس طرح شہد کی مکھی پرندوں میں ہوتی ہے، جسے ہر پرندہ حقیر سمجھتا ہے۔ اگر پرندوں کو معلوم ہو جائے کہ اس مکھی کے شکم میں کیسی برکت ہے تو وہ ایسا نہ سمجھیں گے۔ لوگوں کے ساتھ اپنی زبان و اجزام کے ساتھ مل جل کر رہو، لیکن اپنے دل و اعمال کے ذریعے ان سے جدا رہو۔ موت کو ناپسند کرنے والے افراد۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، افسوس ہے کہ تم موت اور آخرت کے سفر کو اس لیے پسند نہیں کرتے کہ تمہارے سامنے خطا و گناہ ہے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، بہت سے مال جمع کرنے والے ان قریب اسے چھوڑ جائیں گے۔ عقل فطری برادر مومن امیر المومنین امام علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ انسان کو سب سے افضل جو چیز عطا کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، عقل فطری۔ پوچھا گیا، اگر عقل فطری نہ ہو؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ مومن بھائی کہ جس سے مشورہ کیا جائے۔ اللہ سے محبت کی نشانی۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنے والا دل راہ خدا میں پیش آنے والی مشکلات کو بہت دوست رکھتا ہے، جبکہ خدا سے بے پرواہ دل آرام طلبی کو دوست رکھتا ہے۔ لہذا اے فرزند آدم، تو یہ گمان نہ کر کہ تو نیکی کی سر بلندی تک کسی مشقت کے بغیر پہنچ جائے گا، کیونکہ حق بھاری بھی ہوتا ہے اور کڑوا بھی۔
اللہ کی اطاعت پر استقامت کا حکم۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اطاعت الہی پر استقامت اختیار کرو، اطاعت الہی کی تلاش کرو، اپنا اجر اللہ سے طلب کرو، اپنا اجر اللہ سے طلب کرو۔